صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت محتاج تعارف نہیں ہے اور نہ محتاج ترجمہ ہے، لیکن پھر بھی رسماً ترجمہ ہم کیے دیتے ہیں کہ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ اس کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تاکہ وہ میری عبادت کرے. یعنی مقصد انسان جو بیان کیا گیا ہے، پروردگار عالم نے مقصد جو بیان کیا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہے. اور پھر عبادت سے مراد نہ صرف نماز ہے، نہ صرف روزہ ہے، نہ صرف حج ہے، نہ صرف فروات ہے. ہر وہ فعل جو خوشنودی رب کے لیے کیا جائے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. ایام عزا انشاءاللہ تعالی قریب ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 29 یا 30 تاریخ کو چاند ہونے والا ہے، اور جس دن چاند ہو جائے گا ہمارے یہاں تو مجلسیں 29 سے برپا ہو جاتی ہیں. ہم ایام عزا کے شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں. کس کے لیے؟ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے مراسم میں، مجلس میں جانے کے لیے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم ابا عبداللہ الحسین کے قریب بیٹھ سکیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھ سکیں؟ کیونکہ جب تک یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ یقین کر لیجئے کہ جس کا ثواب کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا ہے. علماء اور مراجع کہتے ہیں کہ ایک ایک مجلس انسان حسرت کرے گا، کاش کہ ہم ایک ایک مجلس میں وقت سے پہلے پہنچ جاتے تاکہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہو جاتے. ہم کوشش کریں کہ 2 مہینہ 8 دن ایک بھی مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے چھوٹنے نہ پائے. کیونکہ آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارے پاس عزت ہے، آج ہمارے پاس وقار ہے، آج ہمارے پاس عبادات ہے، نماز ہے، سب چیز حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو یہ دین تباہ ہو چکا ہوتا، یہ دین برباد ہو چکا ہوتا، یہ دین منحرف ہو چکا ہوتا. حسین ابن علی کی قربانی ہے کہ آج ہمارے درمیان رشتے سلامت ہیں. آج حسین نے ہم کو جینا سکھا دیا، حسین نے ہمیں مرنا سکھا دیا. یقیناً حسین ابا عبداللہ کا یہ جملہ کہ اس نے کیا کھویا جس نے خدا تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. لہذا ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم عزائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک مجلس میں بیٹھیں. اور اگر ہم نہ بیٹھ پائیں تو سوچیں ہم نے کیا ایسا گناہ کیا تھا، کیا ایسا ہم نے کھایا تھا جو ہمیں یہ چیز فرش عزا پر بیٹھنے نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ آواز رب العزت ہے. آیت کریمہ میں آواز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی ہم نے رجس کو کس سے دور رکھا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رکھا ہے. کس کو؟ رجس کو. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرش عزا پر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اور اگر ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر رجس پایا جا رہا ہے، گناہ پایا جا رہا ہے. گناہ بھی ایک رجس ہے، گناہ بھی غیبت ایک رجس ہے، چغلخوری ایک رجس ہے، جھوٹ ایک رجس ہے. یہ ساری آلودگی، یہ سارے رجس ہیں جو برائی ہیں، رجس ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. یا کوئی ہم نے ایسا گناہ کر دیا ہے جس سے ہم اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے. اللہ ہماری توفیق کو سلب کر لیا ہے کہ ہم اہل بیت کے قریب نہیں جائیں. ہمیں اور آپ کو ایام عزا کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے آمادہ کرنا ہے؟ علماء اور مراجع اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، معصومین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عزائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اماموں نے برپا کیا،
اماموں نے، چھٹے امام نے، 8ویں امام نے، ہر امام نے برپا کیا مراسم، اور اس طریقے سے برپا کیا کہ خود گریہ بھی کیا، اپنے اہل خانہ کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد سید الشہداء کی مجلس میں شرکت کی۔ لہذا سب سے پہلے ہم آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا پیغام سنانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ایام عزا کے سلسلے میں، ایام عزا کے لیے ہم آمادہ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ممبر پر جو ذاکرین و خطبہ جا رہے ہیں وہ جس موضوع کا انتخاب کریں اس موضوع میں وہ مہارت رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ موضوع کچھ اور ہو، باتیں کہیں اور کی ہو رہی۔ دوسری بات کا ہے خطیب اور ذاکری اپنی ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا، خواب و خیالی باتوں سے ممبر پر پرہیز کریں، ممبر پر جانے کے بعد کوئی الٹی سیدھی باتیں نہ کریں، وہ باتیں کریں جس سے عوام اور سماج کو فائدہ ہونے والا ہے۔ چوتھا، شورا اور خطبہ کوئی ایسے شعر شورا نہ بیان کرے یا خطیب کوئی ایسی بات بیان نہ کرے جس سے لوگوں کا عقیدہ فاسد ہو جائے، بلکہ ممبروں سے عقیدے ملتے ہیں، ممبروں سے عقیدے سنورتے ہیں، لہذا ہم ایسی باتیں کریں جس سے عقیدہ ہمارا درست ہو تاکہ ہم اپنے آپ کو ابا عبداللہ الحسین سے ملا دیں۔ فیا لیتنی کنت معکم فافوز ما کنت، اس کے مصداق بن جائیں۔ پانچواں، اس زبان میں گفتگو کریں، ذاکرین اور خطبہ اس زبان میں گفتگو کریں جس سے لوگ خوش ہوں، جس سے لوگ راغب ہوں، جس سے لوگ جو ہے سننے کے لیے آمادہ ہوں۔ ایسے باتوں میں، ایسے زبان میں نہ کریں کہ لوگ آپ کے باتوں کو نہ سنیں۔ چھٹا، منتظمین مجلس ایسے خطیب کا انتخاب کریں جو فاسد العقیدہ نہ ہوں، جو اختلافات برپا نہ کرتے ہوں۔ ان کا ایسے خطیب اور ایسے ذاکرین کا انتخاب کریں جو واقعاً اس طریقے سے ابا عبداللہ الحسین کے مقصد کو بیان کرے، ان کی منزلت کو بیان کرے، آل محمد علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کریں۔ پھر اس کے بعد آغائے جعفر سبحانی حفظ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خطبہ و ذاکرین صحیح روایت اور صحیح احادیث اور صحیح تاریخ بیان کریں اور صحیح مقاتل بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جو مقاتل ادھر ادھر یا کوئی غلط مقاتل بیان کرے، تاکہ ممبر کا حق ادا ہو سکے اور لوگوں میں تحویل پیدا ہو۔ اور خطیب کو چاہیے کہ مطالعہ کر کے ممبر پر جائیں، ایک مجلس کے لیے چند ساعت، چند گھنٹے مطالعہ کریں تاکہ مجلس ختم ہونے کے بعد سامعین کے اندر چینجنگ اور بدلاؤ پیدا ہو۔ ایسا نہیں کہ ابھی پڑھ دیا اس کے بعد ختم، سامعین نے سن لیا، بات نہیں۔ ایسی باتیں جعفر سبحانی رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے ممبر پر جانے کے بعد، اور اس طریقے سے نظام اسلامی اور تشیع محفوظ رہیں۔ اگر مجلس فقط احساسی رہے گی تو اس کا اثر وقتی رہے گا۔ مجلس ایسی ہونا چاہیے جس میں ہمیں پورے سال ہمارے اندر بدلاؤ آنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدر اسلام میں رسول کی رحلت کے بعد لوگوں نے دین اسلام سے کھلواڑ کرنا شروع کیا، دین میں بدلاؤ کرنا شروع کیا، انحراف کرنا شروع کیا۔ اب حسین امر بالمعروف زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب حسین کو نہی عن المنکر زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ختم ہو چکا تھا۔ اسی لیے حسین منزل عمل میں آئے، اور جب منزل عمل میں آئے تو ظلم کے خلاف انہوں نے اقدام کیا، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اخلاص اور ان کی یہ دین سے محبت بتا رہی ہے کہ 1400 سال بعد آج وہ مقصد حسین قائم اور دائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہ قائم اور دائم رہے گا۔ پھر نوری حمدانی حفظ اللہ کہتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کے لیے لوگ میدان میں آئیں اور آل رسول کی عزاداری کو اچھے طریقے سے برپا کریں، یعنی گھر میں نہیں بیٹھے رہیں کہ یوٹیوب پہ سن لیا، فیس بک پہ سن لیا، کسی چیز پہ سن لیا، نہیں، ٹی وی پہ نہیں سننا ہے، فیس بک پہ سن، وہ وقت ہے آپ کے پاس، لیکن جب لائیو ہو رہی ہے مجلس، جب مجلس برپا ہو رہی ہے اور ہم پہنچ سکتے ہیں تو وہاں ہم پہنچنے کی کوشش کریں، یعنی میدان عمل میں تشریف لائیں۔ اور اگر اس گھر کی نوکری کسی کو مل جائے تو اس سے بڑا افتخار کسی کو نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نوری حمدانی حفظ اللہ، یہ بھی مرجع تقلید میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کی نوکری انسان کے لیے باعث افتخار ہے، اور شاعر سید الشہداء کی تعظیم کو ایک بڑا وظیفہ سمجھو، یعنی جو بھی شاعر الہی ہے وہ شاعر امام حسین علیہ السلام ہے، اور شاعر امام حسین علیہ السلام یعنی شاعر الہی ہے، شاعر الہی ہے، لہذا اس کی تعظیم کرو، کیونکہ سورہ حج میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو ہے شاعر الہی
کی تعظیم کرنا یہ مومنین کے، یہ متقی لوگوں کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شاعر الہی کی، شاعر حسین کی تعظیم کرنا، ایک ایک شعار کی، علم کی تعظیم کریں، تازیہ کی تعظیم کریں، تابوت کی تعظیم کریں، ذوالجناح کی تعظیم کریں، اس کو ایک بھی چیز کو حقیر نعوذ باللہ العیاذ باللہ خاکم بدہن یہ نہ شمار کریں، سب کی تعظیم کریں۔ نوری حمدانی کہتے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بات جان لو کہ قیام حسین اسی وجہ سے زندہ ہے۔ آج قیام حسین جو لوگوں کے، جو ظلم کے خلاف تھا، اس کو ہم نے زندہ رکھا، کس طریقے سے؟ تعظیم کر کے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اور ایسی حکومت کے خلاف تھا جو ظالم تھی، فاسد تھی، جو بنا میں اسلام تھی، جو بنا میں اسلام حکومت تھی، حسین نے کیا کیا؟ تمام ظالم یہ پیغام دیا کہ جب بھی کوئی ظالم سر اٹھائے اس کے خلاف قیام کرو، اور جب تم قیام کرو گے اور تمہارے سامنے مقصد امام حسین علیہ السلام رہے گا تو یقیناً تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ ہندوستان میں گاندھی جی نے کیا کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے نظر میں کربلا تھی، میں نے اپنے نظر میں کربلا کو رکھا، جب کربلا کو رکھا تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ یا افریقہ کے جنگلوں میں بیٹھا ہوا نیلسن منڈیلا، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے جب ساری تدبیریں میری فیل ہو گئی، جب ساری فکر میری پست ہو گئی تو میرے خیال آیا کہ حسین ابن علی کا خیال آیا، اور جب ان کا خیال آیا اور میں نے انہیں ریڈ کیا اور ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے اور ان کے مشن کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھ کر آگے بڑھے تو ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ حسین ایک وقت کے لیے نہیں ہے، حسین ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، حسین ایک قوم کے لیے نہیں ہے، حسین ہر اس فکر کے لیے ہے جو آزاد ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ حسین قیامت تک اچھے فکر کے لیے ہے، حسین یعنی صبح قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اس کے بعد جواد عاملی اس مرحلے میں کہتے ہیں کہ تمام تر شاعر پر یعنی اہل بیت کی تعظیم کرو، تمام تر شاعر اہل بیت علیہ السلام کی تعظیم کرو، اس لیے کہ ایسا کرنا شارع مقدس کی تعظیم ہے، یعنی شاعر حسینی کی تعظیم کرنا، یعنی امام بارگاہ کی تعظیم کرنا، علم کی تعظیم کرنا، تازیہ کی تعظیم کرنا، جو بھی امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے اس کی تعظیم یعنی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا ہے۔ اور اس طرح سے تمام مجلسوں میں غلو سے بچو، یعنی وہ مجلسیں جو غلو غالی ہوتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں، لہذا ان مجلسوں سے بچو، اور تمام تر مجلس میں کوئی ایسی گفتگو یا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اہل بیت علیہ السلام کی حرمت پامال ہو جائے۔ ہم جب مجلسوں میں جائیں تو ہمیں اہل بیت کی حرمت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم نے روز محشر اہل بیت علیہ السلام سے ایک حق تو نہیں کہہ سکتے لیکن شرمندگی ہمیں نہیں ہوگی اگر ہم خیال رکھیں۔ اس کے بعد صافی گلپائگانی حفظ اللہ کہتے ہیں کہ مجلس محرم اور سفر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ عزاداری حسین بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے اور پرجمعیت ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 10 لوگ بیٹھ کر منعقد کر لیں، 20 لوگ پر بیٹھ کر منعقد کر لیں، بلکہ ہمیں سب کو عزاداری سید الشہداء کے لیے بیٹھ کر منعقد نہیں، پورے گھر سے نکلیں، جہاں جتنے لوگ ہو سکے۔ اگر جمعیت ہوگی تو اس کا اثر مثبت ہوتا ہے، اس کا اثر پازیٹیو ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں سب کو نکلنا چاہیے۔ آج جو عزاداری باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کے لیے نکلنا، مجلسوں میں نکلنا، جلوس میں نکلنا، لوگ دیکھ کر اس پر مثبت اثر کرتے ہیں، اور اگر ہم لوگ گھر میں سے نہیں نکلیں گے عزاداری حسین کے لیے، اگر مجلس کے لیے، جلوس کے لیے، تو اس کا اثر بہت خراب ہونے والا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عزاداری سید الشہداء کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں سے نکلیں، مجلس کے لیے نکلیں، جلوس کے لیے نکلیں۔ اور یہ سارے علماء کے پیغامات تھے، کچھ ہمارے بھی پیغامات یہ ہیں کہ ہم جب گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں، جب ہم باوضو ہو کر نکلیں گے، اور تاکہ جب باوضو ہو کر پاک اور صاف اور طاہر ہو کر طہارت، تب ہمارے آس پاس کہیں نہ کہیں کوئی بیٹھنے والا، کوئی اہل بیت میں سے بیٹھنے والا ہوگا، کہیں بیویاں بیٹھی ہوں گی، کہیں آل رسول بیٹھے ہوں گے، کہیں انبیاء بیٹھے ہوں گے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم باوضو ہوں گے اور اذان کا وقت ہوگا، نماز پڑھ کر بتائیں گے کہ حسین کل بھی تم سے نماز نہ جدا تھی اور نہ تم نماز سے جدا تھے، آج بھی ہم نماز ادا کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ نہ حسین سے نماز جدا ہے نہ نماز حسین سے جدا ہے۔ لہذا ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ وقت اذان اور وقت نماز پر کوئی ایسے مجلس کیا کوئی ایسی عزاداری نہ برپا کریں جو
مجلس جو نماز میں خلل پیدا ہو یا مجلس میں خلل پیدا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔